رات کے اندھیرے میں جب ہر چیز کا رنگ مدھم ہو جاتا ہے تو کچھ کہانیاں چپکے سے اپنے پاؤں جماتی ہیں۔ سرحدیں محض لکیریں نہیں ہوتی، وہ لوگوں کی زندگیوں، فیصلوں اور چھپی خواہشات کا پردہ بھی بن جاتی ہیں۔ آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک ایسے سفر پر جہاں امن و امان کی پٹیوں کے پار 5 لوگ اپنا وجود بدل دیتے ہیں۔ یہ 5 لوگ وہ ہیں جو اپنا نام کھو دینے کے بدلے ایک بڑا فرض نبھاتے ہیں، اور وہ فرض ہے معلومات جمع کرنا۔ یہ کہانی ہے سرحد کے اس پار ایک نئے روپ میں جیے جانے والے لوگوں کی۔ صبح کے 4 بجے تھے، دنیا ابھی سو رہی تھی۔ وہ لوگ گاڑی میں خاموش بیٹھے تھے، سانسیں ناپ تول رہی تھی، دلوں میں بے نام سا خوف اور اسٹیمنا تھا۔ لیڈر نے دھیمے لہجے میں کہا، اب تم لوگ وہی بنو جو ہمیں بننا ہے۔ یہ لفظ چھپا ہوا حکم تھا، واپس پلٹنے کا عہد نہیں، بس اپنے کام کو مکمل کرنا۔ ٹریفک کی روشنیوں سے نکلتے ہی ایک نئی حقیقت نے ان کا استقبال کیا۔ وہ اب ایسے ملک میں داخل ہو رہے تھے جہاں ہر ادا، ہر حرکت ایک نیا مطلب رکھتی تھی۔ ان میں سے ایک نے کھڑکی کے پار جھانکا اور وہاں کے مناظر کو ایک تصویر کی طرح اپنے اندر محفوظ کیا۔ بازاروں کی روشنی، چھوٹے تالاب اور لوگ جن کے چہروں پر زندگی کے نشانات تھے۔ پہلی شام انہوں نے ایک چھوٹا کرائے کا گھر لیا، ایک کمرہ، ایک چھوٹا باورچی خانہ اور کھڑکی سے آنے والی دھیمی روشنی۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر سمجھ گئے، اب ہر کوئی اپنا کردار نبھائے گا۔ وہ اپنے نئے ناموں والی جھوٹی دستاویزات لائے، مگر ان میں سے کوئی بھی اصلی دستاویزات کا بڑا ثبوت نہ تھے۔ سب کچھ محض ایک عارضی ابتدائی روپ تھا جو سامنے والوں کو معمولی محسوس ہو۔ کہانی کی سب سے بڑی تکمیل یہی تھی، وہ اتنے عام ہونے کی کوشش کریں کہ کوئی شک نہ کرے۔ دن بدن وہ نئے کرداروں میں ڈھلتے گئے۔ ایک صبح دکان کے مالک کی مانند وہ صبح سویرے اٹھتے، آٹا گوندتے، گاہکوں سے باتیں کرتے، سب کچھ بغیر کسی دکھاوے کے۔ دوسرا صبح کی بس میں چڑھتا، شہر کے کناروں تک جاتا اور پھر واپس آ کر معمولی نوکری کرتا۔ یہ چھوٹے معمولات ان کے لیے شیلٹر نہیں تھے، یہ ان کی بقا کا راستہ تھے۔ ہر نیا دوست، ہر چھوٹی بات ایک نئی پہچان کی چابی تھی۔ مگر ان کی راتیں کچھ اور ہوتی تھی۔ جب شہر سو جاتا، وہ کمرے میں جمع ہو کر اپنے مشاہدات پر چرچا کرتے اور شواہد کو سلیقے سے نوٹ کرتے۔ سرحدی زمین میں ان کا سب سے بڑا چیلنج تھا باہم رابطہ رکھنا، مگر ایسا رابطہ جو کسی کی آنکھ کو غیر معمولی نہ لگے۔ وہ کسی پیچیدہ طریقے سے بولتے نہیں، وہ بہت عام باتوں میں اشارے چھپا دیتے۔ مثلاً کسی خبر کے نیچے محض ایک جملہ یا کسی کمرہ مطالعہ میں کتاب پلٹنا۔ یہ جملہ، یہ پلٹنا، یہ عام حرکتیں سب ایک چھپی ہوئی زبان بن گئے۔ یہ رابطے انسانی مزاج کی گرفتاریاں تھیں، سادہ،
معمولی اور محض معنی کے حامل۔ یہی حکمت عملی ان کی حفاظت تھی۔ ان کا حقیقی کام روزمرہ کے پردے کے نیچے ہوتا تھا، مشاہدہ، ریکارڈنگ اور ثبوت کا محفوظ کرنا۔ مشن کا پہلا اصول تھا صرف ڈیٹا، صرف حقائق، قیاس آرائی کا کوئی دخل نہ تھا۔ وہ دنوں کی چھوٹی چھوٹی جھلکیاں جمع کرتے، ایک مخصوص گاڑی کا آنا، ایک آدمی کا بار بار آنا، کنٹینر کے اندر بار بار ایک ہی جگہ پر رکھے جانا۔ یہ سب جب اکٹھا ہوا تو ایک تصویر بن گئی، اور تصویر نے بتا دیا کہ یہ معاملہ اتفاق نہیں، منصوبہ ہے۔ ایک شام انہوں نے دیکھا کہ گودام کے باہر ایک معمولی دکاندار بار بار آتا جاتا ہے، ایک مخصوص جگہ پر رک کر کچھ رکھتا، پھر چپکے سے اٹھا کر لے جاتا۔ پہلی بار اس نے کسی کو نہیں لگانے دیا، بس ایک عام حرکت۔ دوسری بار وہ شخص دوبارہ آیا، تیسری بار ٹیم نے فوٹیج، یادداشت اور چھوٹے چھوٹے نوٹس جمع کیے۔ جب وہ تصاویر ملا کر دیکھے گئے تو ایک نقشہ بن گیا، ایک معمولی عمل جو در حقیقت ایک سلسلے کا حصہ تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انہوں نے محسوس کیا کہ معلومات کا حجم بڑھتے ہی خطرے کا دائرہ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا تو روپ دھارنا آسان نہیں رہا۔ کوئی صبح اپنے بچوں کو اسکول پہ چھوڑتا دکھائی دیتا، اور اسی شام اسی گھر میں خفیہ ریکارڈنگ کی جانچ میں مصروف ہوتا۔ ایک ممبر نے کہا، جب میری تصویر آئینے میں دیکھتا ہوں تو پوچھتا ہوں یہ کون ہے؟ یہ انسانی لمحات تھے جہاں فرض اور محبت کے بیچ کچھ نازک ریشے کٹ جاتے ہیں، مگر انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھایا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کسی کو بچانا ہے، کسی کو نقصان سے بچانا ہے۔ کئی ہفتوں کے بعد ایک دن محسوس ہوا کہ یہاں کی مقامی نگرانی میں اضافہ ہوا ہے۔ چیکنگ زیادہ ہو گئی، سیکیورٹی کے گشت بڑھ گئے، اور ایک دو دفعہ وہ محسوس کرتے کہ کسی کی آنکھ کہیں زیادہ دیر تک انہیں دیکھ رہی تھی۔ ٹیم نے فوراً اپنے اصول یاد کیے، شور نہیں، نہ بے معنی حرکتیں، اور اگر ضروری ہوا تو خاموشی میں منقطع ہو۔ یہ لمحے ان کے صبر اور پلاننگ کا حقیقی امتحان بن گئے۔ ایک رات جب گودام خالی محسوس ہوا تو انہوں نے ہمت کر کے اندر جھانکا، اور جو منظر ملا وہ شواہد سے بھرپور تھا۔ چھوٹے پیکٹس جو پہلی نظر میں بے ضرر دکھتے تھے، ان کے اندر ایک نظم تھی، کوڈ نما نشان، سادہ الگوریتم کی طرح نشانیاں، اور کچھ ایسی چیزیں جو کسی بڑے نظام میں جگہ بنا سکتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ سمجھداری بھی آئی۔ یہ محض سامان نہیں، یہ ایک منصوبے کا حصہ تھے۔ یہی وہ موقع تھا جب معلوم ہوا کہ ہر چھوٹی چیز مل کر بڑے نتائج جنم دیتی ہے۔ ٹیم نے دن رات محنت کر کے شواہد کو منظم کیا، ٹائم سٹیمپس، تصویری شواہد اور مشاہداتی نوٹس۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد افواہ پھیلانا نہیں، بلکہ ٹھوس ثبوت دینا تھا، تاکہ جو بھی عمل درکار ہو وہ قانونی طور پر ممکن ہو۔ آخر کار وہ رپورٹس معتبر ادارے تک پہنچا دی گئی۔ چند دن بعد مقامی سطح پر کارروائی ہوئی، چند کنٹینرز کو روکا گیا، چند روٹوں کی جانچ پڑتال بڑھا دی گئی۔ یہ چھوٹی سی کامیابی تھی، مگر ان کے لیے
زندگی کا بڑا ثبوت تھا کہ معلومات کا درست استعمال کتنی بڑی تباہی روک سکتا ہے۔ معلومات جمع کرنے کا عمل فقط کسی کاغذ یا تصویر کا معاملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ذاتی قربانی بھی ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی دوسرے کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو مٹاتے ہیں، اکثر اندر ہی اندر جلتے رہتے ہیں۔ ایک ممبر نے کہا، میں نے اپنی بیٹی کا جنم دن 1 سال سے نہیں دیکھا۔ اس میں درد تھا، مگر اسی کے ساتھ ایک خاموش رضامندی بھی تھی۔ یہ سچ ہے کہ پردے کے پیچھے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کی کہانیاں عام دنیا سے جدا ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ دن آیا جب ایک عام بازار کی شام میں انہی میں سے ایک نے محسوس کیا کہ کسی کی نظر اس کے اوپر ٹھہر گئی ہے۔ وہ نظر معمولی نہ تھی، وہ ایک گھورتی ہوئی، جانچتی ہوئی نظر تھی۔ ان کے اندر ایک شور سا اٹھا۔ وہ جانتے تھے کہ کسی نے چھوٹا سا نشان دیکھ لیا ہے۔ اگلی صبح ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ ان میں سے ایک کا سراغ غائب تھا۔ اس کا کمرہ خالی تھا۔ ایک چھوٹا سا لفافہ خالی میز پر پڑا تھا، اور دروازے کے باہر کوئی نشان نہیں۔ بھیجے گئے آخری پیغام میں تھا، کوڈ بند کر دو، کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب معاملہ صرف مشن کا نہیں تھا، یہ بچاؤ کی جدوجہد بن چکی تھی۔ 5 لوگ اب 4 رہ گئے، مگر دلوں میں ایک اور باری سوال تھا، کون دیکھ رہا ہے؟ وہیں اس شہر کے عام چہرے کے پیچھے کوئی ایسی آنکھ موجود تھی جو صرف انتظار کر رہی تھی۔ یہ قسط اختتام کی طرف بڑھتی ہے، مگر کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ پردے کے پیچھے والے اب بھی بولنے کے منتظر ہیں۔ اگر آپ نے آج کا سفر پسند کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ آنے والی ایپیسوڈ آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ یہ تھی سرحد کے اس پار کی ایک جھلک۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ تب تک محتاط رہیے، لیکن خبردار رہیے۔